أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبي وأمه وأخيه وبني وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وَوَلِيٌّ لَمَنْ وَالَاكُمْ وَعَدُوٌّ لَمَنْ عَادَاكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ صلوات بر محمد آل اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی مصباح الہدیٰ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام جن کی یاد میں اور جن کی محبت میں اور جن کی عزاداری کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، بڑی عظیم ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے اور ہر منزل پہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے تھے۔ بہت ہی مشہور اور معروف یہ حدیث کہ ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی کی ذات گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام کے بے شمار فضائل بزبان رسول ہیں، بزبان علی ہیں، بزبان فاطمہ زہرا ہیں، بزبان امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور اسی حدیث کو جو ہم تک پہنچی ہے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان کو امام وقت، معصوم، ہادی، رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کہ جن کو نبی اللہ نے جگہ جگہ متعارف کرایا ہے، پہچانوایا ہے، عظمت کو بتلایا ہے۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر مستحب ہے، یعنی کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر مستحب ہے۔ اس کے استحباب کے بارے میں شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں، جس کا ترجمہ احسن المقال نام کی اردو کتاب میں ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اپنے نواسے کو لے کر مسجد میں آئے۔ اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی واقعات ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہم تک عظمتوں کو اور فضیلتوں کو اور تعلیمات کو پہنچانے کے لیے ہیں۔
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر امام حسین علیہ السلام کو لے کر مسجد میں آتے جاتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، لہذا پیغمبر رسول جو تھے امام حسین کو سکھانے کے لیے، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، امام ہوتا ہے اور خاندان اہل بیت کا ہر فرد بچپنے سے ہی عالم ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سکھانے کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے اللہ اکبر کہا، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی انداز میں کہنا چاہا لیکن نہیں کہہ سکے۔ رسول اللہ نے دوبارہ کہا، سے بارہ کہا، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، الغرض ساتویں مرتبہ جب کہا تو امام حسین علیہ السلام نے اس تکبیر کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ اس واقعے میں یہ نہ جائیے گا کہ امام ایسا نہیں کر سکتے، واقعاً یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ امام سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ عظمت کے گوشے جو ہیں، وہ فضیلت کے جو گوشے ہیں، اسے ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان ٹیلی کرتا ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ ساتویں مرتبہ رسول اللہ نے جب تکبیر کہی، امام حسین علیہ السلام نے اسے ادا کیا۔ اس ادا کو اتنا پیارا انداز دیا گیا کہ اس کو جو ہے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الحرام کہنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ یہ مستحب بتا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہر جگہ امام حسین یاد رہنا چاہیے، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام سے ہم غافل نہ رہیں، ہمیں ہر منزل میں امام حسین یاد رہیں، چاہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یاد رکھنا ہے، حج پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور کیسے نہ امام حسین یاد آئیں گے؟ نماز کو معراج حسین نے بخشی ہے، روزے کا وقار امام حسین نے بچایا ہے، حج کو جو ہے تبدیل کر کے جو ہے حج کے وقار کو امام حسین نے بچایا ہے۔ ہر عبادتوں میں امام یاد رہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں جا کہیں تو امام حسین کا سجدہ یاد کریں، تکبیر کہیں تو امام حسین کے تکبیر یاد رہے۔ یہ مستحب ہے، یہ مستحب قرار دے کر یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ امام حسین سے وابستہ رہنا، ان کی یاد وابستہ رہے، ان کا ذکر کرتے رہنا، ان کی محبت پہ رہنا، ان کی تعلیمات پہ رہنا، انہیں یاد کرتے رہنا، غافل نہیں ہونا ہے، انہیں یاد۔ ہم امام کو یاد کرتے ہیں، ہر طرح سے یاد کرتے ہیں، فضائل میں بھی، مصائب میں بھی، خوشیوں میں بھی، غموں میں بھی، تعلیمات میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، صفات میں بھی، ہر منزل پہ ہم یاد کرتے ہیں۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جس پہ ہمیں زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ عزادار ہیں، ہم ہمیشہ محب اہل بیت ہیں، ہم ہمیشہ حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم ہمیشہ امام کے عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں ہمیں زیادہ اظہار کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی قدر کریں، جیسے مجلس کا اہتمام، مجلس کا ٹائم، مجلس کا اعلان، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔
رسول اپنے نواسے کو لیے ہوئے مسجد میں تشریف فرما ہے، امام حسین کا بچپنا ہے۔ جبریل امین وحی قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ رسول اپنے نواسے کو لے کر مسجد میں آئے، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وحی قلبی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا لائیے ہمارا تحفہ دیجیے، ہمارا ہدیہ دیجیے۔ وحی قلبی کی شکل میں جبریل آتے تھے۔ جبریل آئے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، امام حسین علیہ السلام قریب گئے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وحی قلبی ہیں، کہا لائیے ہمارا تحفہ، ہمارا ہدیہ۔ اب جبریل نے یہ سوچا کہ کیا ہدیہ دوں، وحی قلبی دیا کرتے تھے، امام مانوس تھے۔ جبریل نے ہاتھ کو بلند کیا اور جنت سے انار، سیب، بہی جیسے پھل لیے اور امام حسین علیہ السلام کو تحفے میں دیا، کہا یہ لیجیے آپ کا تحفہ، آپ کا ہدیہ۔ یہ واقعہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہماری نگاہ میں قابل قدر ہونے چاہیے کہ اس اوقات پہ ہمیں جو ملنے والا ہے وہ دوسرے اوقات پہ نہیں ملنے والا ہے۔ وقت کی قدر، جو وقت چاہا گیا ہے، جو وقت معین کیا گیا ہے، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں زیادہ رحمت الہی برستی ہے، جس میں دروازے جنت کھلے ہوتے ہیں، جس میں ملائکہ آواز دیتے رہتے ہیں، ہے کوئی؟ وحی قلبی سے امام نے ہدیہ لیا، جبریل نے جو ہے جنت سے سیب، انار اور بہی لے کر امام حسین السلام کے حوالے کیا، یہ آپ کا تحفہ، یہ آپ کا ہدیہ۔ نبی کا نواسا ہنسی خوشی لے کر اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھیے نانا جان یہ میرے لیے ہدیہ آیا۔ نبی اللہ نے اسے سونگھا، محسوس کیا کہ یہ جنت کے پھل ہیں، کہا اسے لے جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس لے جاؤ۔ اور یہ جملہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے جس پہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کے پاس لے جاؤ اس پھل کو، اور سب سے پہلے اپنے بابا جان کو یہ دکھلانا، بابا جان خود دکھلانا۔ آج کے 5G دور میں باپ جو ہے تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا احمد علی عابدی صاحب 20-22 سال پہلے کا واقعہ میں سنا رہا ہوں کہ وہ عقائد پڑھاتے ہوئے بمبئی کی لائف لائن بتا رہے تھے کہ بمبئی کتنا بزی ہے۔ آج تو زیادہ ہی بزی نظر آ رہا ہے۔ 24 سال پہلے کا واقعہ کہ انہوں نے سنایا کہ بمبئی والے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے، جب دیکھتے ہیں تو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے، ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی آپ کا لڑکا کتنا بڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنا بڑا ہے۔ کچھ دن کے بعد پوچھا بھائی آپ کی اولاد کتنی بڑی ہے؟ کہا اتنی بڑی ہے۔ تو کہنے لگے ہر آدمی کہتا ہماری اولاد اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، آپ سے جب پوچھا گیا تو کہا اتنی بڑی، اتنی بڑی، اتنی بڑی، معاملہ کیا ہے؟ کہا قبلہ معاملہ یہ ہے کہ صبح میں نکل جاتا ہوں اور رات کو جب پہنچتا ہوں تو بچے سوتے ہوئے ملتے ہیں، جب صبح کاروبار کے لیے نکلتا ہوں تو سوتے ہوئے بچے، اور جب رات کو آتا ہوں تو سوتے ہوئے ملتے ہیں، لہذا ہم نے کہا اتنا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا، زیادہ ہم نے سوتے ہی ہوئے دیکھا ہے، تو اس لیے اشارہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو والدین میں دونوں کا حق ہے، دونوں کا۔ ولایت، ولی باپ کو بنایا گیا ہے، آپ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، ولایت کے ماننے والے ہیں۔ ولایت کا مطلب حکم کس کا چلنے والا ہے، کس کو ماننا ہے۔ تو اس واقعے میں رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے لال حسین، اس
پھل کو لے کر اپنے والدین کے پاس جائیے اور سب سے پہلے اپنے بابا جان کو دکھلائیے گا۔ ہنسی خوشی امام حسین اس جنت کے پھل کے لیے ہوئے اپنے گھر میں آئے، اپنے بابا کو دکھلایا۔ یہ پھل اتنا عظمتوں والا تھا، اتنا برکتوں اور رحمتوں والا تھا کہ اہل بیت ہمیشہ اس سے جو ہے خوشبو محسوس کرتے تھے، اسے تناول کرتے تھے، اسے کھاتے تھے، لیکن اس میں کمی نہیں آتی تھی، اس میں کمی نہیں آتی تھی۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی استعمال ہوا، مولا علی کے زمانے میں، زہرا کے زمانے میں، مولا حسن کے زمانے میں استعمال ہوتا رہا، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا تھا، پھر اپنی وہ پہلی حالت پہ آ جاتا تھا یہ پھل۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ سیب میرے بابا کے پاس تھا۔ یہ واقعہ ہم کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وقت کی قدر، وقت جو معین کیا گیا ہے، کچھ خاص وقت ہے جن کی ہمیں قدر کرنی ہے، کچھ خاص وقت ہے جس کا ہمیں احترام کرنا ہے، کچھ ایسے اوقات ہیں جس پہ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں وہ جنت کا سیب جو زمانے رسول میں ملا تھا، وہ رسول کے بعد زہرا تک، اور زہرا سے مولا علی تک اور امام حسن تک، یہاں تک کہ میرے بابا کے پاس وہ سیب کربلا میں بھی تھا، اور میرے بابا کی شہادت کے بعد وہ سیب غائب ہو گیا، وہ جنت کا سیب غائب ہو گیا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب میں اپنے بابا کی زیارت کے لیے آتا ہوں تو مجھے روضے سے وہی خوشبو آتی ہے۔ اب آپ کی توجہ زیادہ ہے اور ابھی رزلٹ دینا ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ میرے بابا کی شہادت کے بعد وہ سیب غائب ہو گیا، میں اس سیب کی خوشبو محسوس کرتا ہوں جب اپنے بابا کی قبر مطہر کی زیارت کرنے آتا ہوں۔ اب امام یہ فرما رہے ہیں وقت کی قدر، امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے محب ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں، وہ اگر اس خوشبو کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو وقت سحر امام حسین کے روضے کی زیارت کرے تو جنت کے وہی سیب کی خوشبو انہیں بھی محسوس ہوگی۔ امام نے کیا فرمایا؟ کربلا میں میرے بابا کے پاس وہ سیب تھا، شہادت امام کے بعد وہ سیب غائب ہو گیا، اس کی خوشبو ہمیں کہاں محسوس ہوتی ہے؟ جب میں اپنے بابا کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ یہ خوشبو میرے شیعوں کو، محبوں کو، چاہنے والوں کو بھی محسوس ہوگی۔ کس وقت محسوس ہوگی؟ وقت سحر، زیارت امام حسین، اگر قبر مطہر کی زیارت وقت سحر کریں گے تو یہ خوشبو آپ کو بھی محسوس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس میں یہ کہا میرے شیعوں، میرے محب، میرے چاہنے والے، یہ امام بتلا رہے ہیں، یہ امام بتلائیں یا حدیث قصہ کا مفہوم بتلائے کہ یہ سمجھ لو کہ ہر فیض ہر ایک کو نہیں ملتا، ہر فیض ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ذکر اہل بیت کرنا تو کمال ہے، لیکن ہر کمال سب کو ملنے والا نہیں ہے۔ آج منبر حسین پہ ہر ذات والے آ رہے ہیں اور ہم بلا رہے ہیں کہ بہت اچھا پڑھ کے جا رہے ہیں، ہر ایک کو وہ کمال ملنے والا نہیں ہے۔ حدیث قصہ پڑھنا سب جانتے ہیں، لیکن وہ عظمت، وہ فضیلت، وہ رتبہ، وہ درجہ، وہ حوصلہ، وہ دعا، وہ فضیلت سب کو نہیں ملے گی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ذکر اہل قصہ
ان کو فائدہ جو دے گا کہ جہاں ہمارے چاہنے والے ہوں وہاں تذکرہ ہو۔ تو اہل بیت کا تذکرہ ہر ایک کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا جتنا ان کے چاہنے والوں کے درمیان فائدہ پہنچاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ تو عزیزان گرامی، ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم عزادار ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، ہمیں زیادہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر جو ہے ہمیں زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ یہ زمانے کو تو فائدہ پہنچا ہی رہا ہے، لیکن زیادہ فائدہ ہمیں۔ کیوں؟ حدیث قصہ کے اینڈ میں یہی جملہ ہے، جب مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا اس کا فائدہ، تو کہا اس کا تذکرہ اگر ہمارے شیعوں کے درمیان اور محب کے درمیان کیا جائے گا تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جہاں ذکر اہل بیت ہو اور محب اہل بیت کے درمیان ہو تو وہیں یہ بھی حدیث کے سامنے آیا ہے کہ ملائکہ استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک یہ الگ الگ نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مجلس ادا ہوتی رہتی ہے ملائکہ ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک ہم الگ ہو کے جدا نہیں ہو جاتے تب تک استغفار کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فرش ادائے حسین پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، محبان اہل بیت کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، شیعان حیدر کرار کو بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر میرے شیعہ، میرے چاہنے والے اس جنت کے سیب کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی، تو وقت سحر میرے بابا کے ذریعے مبارک کی زیارت کریں تو انہیں بھی محسوس ہوگا۔ مولا وقت سحر کی قید لگا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ فیض جو ہے فقط اور فقط اسی وقت ملنے والا ہے۔ اب یہیں سے سمجھ لیں، حسین نے دین کو بچایا ہے، حسین نے دین کو سمجھایا ہے، حسین نے ساری عبادتوں کو بتلایا ہے۔ اب اگر اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز 3 وقت میں رکھی ہے تو یہ وقت کی قدر کرنا چاہیے کہ وہ کس وقت ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے، کیا دینا چاہ رہا ہے، ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ ایام عزا ہے، اس کی ہمیں زیادہ قدر کرنی ہے۔ ہم ہمیشہ کے عزادار ہیں، ہم ہمیشہ کے محب ہیں، ہم ہمیشہ کے چاہنے والے ہیں، امام کی راہ پہ چلتے ہیں، ان کے پیغام کو نشر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو نشر کرتے ہیں، لیکن یہ وہ زمانہ ہے جس میں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں، اس دور میں، اس مہینے میں زیادہ بیداری کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، پیغام کربلا پہنچانا ہے، کوئی مانے نہ مانے، جہاں دل و دماغ پاک اور صاف ہوگا وہاں یہ پیغام اثر کرے گا۔ دور حاضر کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں پیغام کربلا سنایا جائے اور بتایا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی پیغام اہل بیت ہیں، تعلیمات اہل بیت ہیں، وہ پہنچائیں۔ ہم یہ نہ ڈریں کہ کیا ہوگا، ڈرتے ڈرتے ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ اور کبھی سوچیں، تنہائی میں سوچیں کہ ہمیں واجبات کی منزل میں جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو وقت ہوا ہے سو کر لیں، یہ نہ سوچیں کل کریں گے۔ کل زندہ رہیں گے، کل زندہ رہیں گے۔ اگر کل زندہ نہیں رہے تو ایک واجب چھوٹ جائے گا۔ جتنا وقت ملا ہے اس کو بجا لے آئیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ابھی نہیں، بعد میں کہوں گا، بعد میں کہوں گا، بات کی بات رہ جاتی ہے۔ پیغام کربلا پہنچاتے رہو، بات میں ٹالو نہیں، ورنہ شیطان
جہاں آپ نے بعد میں سوچا کہ بعد میں کریں گے، یہ سمجھیے بعد میں نہیں گئے، آپ شیطان کے جال میں گئے ہیں، پھر وہ آپ کو جال میں جگڑتا چلا جائے گا۔ ابھی کہاں وقت ہے، ابھی تو کوئی آیا بھی نہیں ہے، ابھی تو ساتھ دینے والے بھی نہیں ہیں، ابھی تو ماحول نہیں ہے، ابھی تو موسم نہیں ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے۔ یہ پھر شیطان کے جال میں قید ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنی جگہ مطمئن رہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں اسی وقت کرنا ہے، بعد میں موقع ملے یا نہ ملے۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، آپ سب کا کام بھی پہنچانا ہے۔ مجلس کے اہتمام کرنے والوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی کہ ہمیں مجلس برپا کرنی ہے، مجلس کے ذریعے سے پیغام دینا ہے، لوگ آئیں یا نہ آئیں وہ ان پر ہے۔ ذمہ داروں نے ذمہ داری ادا کر دی کہ ہم یہ مجلس کر رہے ہیں، اس وقت پہ کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ آ گئے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ ہم پڑھ رہے ہیں، کون عمل کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون واہ کرے گا، کون آ کرے گا، وہ ان کے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے تو کام آگے بڑھتا رہے گا۔ اگر ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ رہیں گے، وہ آگے بڑھیں تب ہم چلیں گے اور ہم چلیں تب وہ چلیں گے، تو یہ جال میں پھنستے جائیں گے، نہ ساتھ ملے گا نہ کام ہوگا۔ لہذا جتنا وقت مل رہا ہے اسے بجا لائیں، اسے غنیمت سمجھیں۔ بعد میں ٹالیں گے تو یہ بعد میں ٹالیں گے نہیں، بعد میں آپ قید ہو گئے، یہ جال میں چلے گئے۔ آج نیٹ کے زمانے میں ہیں، آپ کتنا گرفتار ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کام پہنچانا ہے۔ رسول اللہ نے بھی یہی چاہا۔ کب اللہ کا رسول کس سے کون سا کام لے لے، یہ وہ ایام ہے جس میں ہمیں زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، ہمیں پیغام اہل بیت پہنچانے کی ضرورت ہے، کربلا کے پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کب کس سے کون سا کام لے لیا جائے؟ رسول اللہ ایک نوجوان کے خواب میں آئے، مسلمان نوجوان ہے، کہا ہمارا ایک کام کرو گے کیا؟ ہے رسول اللہ ارشاد، ہم سب کی تمنا ہے نا کہ مولا ہم سے کام لے لیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مولا آئیں گے کہیں گے ہم سے تب ہم کریں گے، ورنہ آج مولا کتنا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں وہ آئیں ہم سے کہیں تب ہم کریں گے، لیکن مولا کتنا چاہ رہے ہیں پردہ غیب میں رہ کے ہم سے کتنا کام چاہ رہے ہیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس بات پہ تیار ہیں کہ مولا کہیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ ایک نوجوان کے خواب میں آئے، کہا ہمارا کام کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد، حکم دیجئے۔ کہا ہمارا یہ میسج فلاں غیر مسلم کو پہنچا دو کہ تمہارے حق میں کی گئی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ خواب سے صبح اٹھا، یاد آیا خواب، اور وہیں پہ جو ہے وہ آج کل ابھی اور کبھی میں لگا رہا کہ ہم ہی نہیں ماننے والے ہیں تو وہ غیر مسلم کیا سنے گا؟ جب ہم ہی رسول کا کلمہ پڑھ کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو وہ غیر مسلم کیا سنے گا؟ اگر ہم گئے تو بھگا دیے جائیں گے، اور بھگا دیے گئے تو بے عزتی ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ جال بنتا رہا، نہیں گیا پیغام پہنچانے۔ دوسرا دن آیا، پھر سویا، پھر خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، کہا ہمارا کام کرو گے یا رسول اللہ ارشاد، حکم دیجئے۔ کہا ہمارا میسج اس غیر مسلم کو پہنچا دو کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر اٹھا، پھر یہ سوچنے لگا یہ کون سا خواب ہے، بار بار آ رہا ہے، اور وہاں گئے اور کہیں اس نے جو ہے برا مان لیا اور لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ہماری وجہ سے یہ وہ پورا جو ہے اس نے پھر آج اپنے دل کو جو ہے وہ دلاسا دے لیا اور پیغام نہیں پہنچایا۔ تیسری رات جب سویا اور خواب میں دیکھا رسول اللہ غضبناک حالت میں آئے ہیں، وہ رسول جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے وہ آج حالت غیظ میں ہیں۔
نبی حالت غیظ میں، نوجوان تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، یا رسول اللہ آپ کا غضب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہا تو ہمارا کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا رسول اللہ ہو؟ کہا 2 دن سے کہہ رہا ہوں، 2 دن ہو گیا کہتے کہتے، آج تیسرا دن ہے۔ اور جب اس نوجوان نے دیکھا کہ غصے کے عالم میں ہے تو یہ تھر تھرانے لگا۔ اب جو اٹھا تو فوراً اس دروازے پہ پہنچا جہاں پیغام رسول پہنچانا تھا۔ کبھی کبھی محبت کے پیغام سمجھ میں نہیں آتے، اسی لیے شاید خدا نے جہنم بھی رکھی ہے کہ جہنم سے ڈر کے بھی تم سے کچھ کام لینا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اور جہنم کے بارے میں تو بتایا گیا ہے وہاں کوئی اپنا نہیں ہوگا، جتنے ہوں گے دشمن اہل بیت ہوں گے۔ اب اگر تمہیں محبان اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے تو جنت کی تیاری کرو، جہنم کی نہیں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس جگہ پہ جانا پسند کریں گے جہاں دشمنان اہل بیت ہیں؟ یہاں تو ہم بہت لڑتے ہیں کہ ان کا نام نہ لو، ان کا تذکرہ نہ کرو، انہیں بلاؤ نہیں، ان کی سنو نہیں، لیکن اس کے بعد ساتھ میں رہتے ہیں، کاروبار میں رہتے ہیں، تعلیم میں رہتے ہیں، بزنس میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، لیکن جہنم سے بچ کے رہنا ہے۔ دشمنان اہل بیت ہی جہنم میں رہیں گے، اسی لیے اللہ نے بعض جگہوں پہ شوق دلایا ہے تاکہ شوق جنت میں کام کرو، اور بعض جگہ ڈرایا گیا ہے کہ خوف جہنم سے کام کرو۔ لیکن یہ تو سب کے لیے ہے، اہل بیت کے چاہنے والے اس سے بلند ہیں، حسین والے اس سے بلند ہیں۔ حسین والوں کے لیے جنت پا جانا کمال نہیں ہے۔ میں آگے عرض کروں گا۔ تو نوجوان فوراً اس غیر مسلم کے گھر پہنچا، کہا ہم اپنے نبی کا ایک میسج لائے ہیں۔ کہا کیا میسج ہے؟ کہا تمہارے حق میں کی گئی دعا قبول ہو گئی۔ جیسے ہی یہ چھوٹا سا میسج سنایا فوراً اس نے کہا ہمیں کلمہ پڑھوا دو۔ اب یہ نوجوان حیران ہو گیا کہ یہ کیا میسج ہے کہ اسے دیا، اور یہ فوراً یہ کہہ رہا ہے کلمہ پڑھا دو، ہمیں مسلمان بنا دو، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا رسول سچا ہے، تمہارا اسلام سچا ہے، تعلیمات اسلام سچی ہے، یہ سچا سچا سچا۔ اور یہ بیچارہ نوجوان حیران ہو گیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا بھائی کیا ہوا ہے کہ اتنی جلدی آپ مسلمان ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ کہا ہوا یہ کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی تھی، اس کے ہاں یتیم بچی تھی، ہمارے گھر میں شادی کے انتظام ہو رہے تھے، وہ بیوہ اپنے یتیم بچی کو سمجھا رہی تھی، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اسے سمجھایا کہ ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم کا نہیں کھاتے، ہم کھانے سے پہلے حلال و حرام دیکھتے ہیں، پاک اور نجس دیکھتے ہیں، اس کے بعد کھاتے ہیں۔ مسلمان خود عمل کر لے تو وہ سماج میں خود نمایاں ہو جائے گا۔ ہم یہ طور طریقہ اپنے گھر میں نافذ کریں، اپنی ذات پہ نافذ کریں کہ ہم ہر جگہ کھانے پینے والے نہیں ہیں، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کھانے سے پہلے، جو کھاتے پیتے نے سے پہلے دیکھ لیں وہی جو ہے اہل بیت والے ہیں، وہی پاک زندگی گزارنے والے ہیں، ورنہ تم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ جانوروں کے کام ہے کہ جہاں سے پایا چر گئے،
ہر جگہ نہیں. دیکھو کہیں مانگنے سے مل جائے تو وہاں غصب نہیں کیا جاتا. بادغ فدق کے مسئلے میں یہی تو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اتنے کریم تھے کہ اگر مانگ لیتے تو وہ دے دیتے. اسے غصب کرنے سے جو ہے گناہ میں اضافہ ہی ہوا ہے، لعنت کا سلسلہ ہی جاری ہوا ہے. تو ماں نے سمجھایا اپنی بچی کو، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہر کھانا نہیں کھا سکتے، حلال حرام دیکھتے ہیں، نجس پاک دیکھتے ہیں، یہ کھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اس غیر مسلم کو بھی یہ یقین ہے کہ یہ مسلمان فیملی ہے، دین کی پابند ہے، اسلام پر چلنے والی ہے. اس نے بھی سوچا کہ اگر یہی کھانا شادی کا پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نہ لے. تو اس نے جو ہے اسپیشل بنوایا مسلمان کے ہاتھ سے، اور مسلمان کے ہاتھ سے بھجوایا، اور اس کے بعد جب کھانا اس کے گھر میں آیا تو بچی خوش ہوئی اور بچی نے دعا دی کہ ہم تمہارے لیے اپنے نبی سے دعا کریں گے. وہ غیر مسلم نوجوان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول اللہ نے میسج دیا ہے، وہ بچی نے جو ہمارے حق میں دعا کی تھی وہی دعا قبول ہوئی ہے. اب یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، ماننا جسے ہوگا وہ مان لے گا. کربلا پہنچانے سے ڈرے نہیں، ہم پہنچائیں، جہاں پاکیزگی ہوگی وہ مان جائے گا، اور جہاں یزیدیت بھری ہوگی وہ اکڑ دکھلائے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد علی محمد. اور آج یہ مسئلہ ہے کہ پیغام کربلا بہت سے لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہے. یہ اربعین کا جلوس جو نجف سے کربلا جا رہا ہے، یہ عالم انسانیت کو بیدار کر رہا ہے، عالم انسانیت کو جو ہے دعوت فکر دے رہا ہے، عالم انسانیت کے لیے جو ہے تبلیغ کا ذریعہ بن رہا ہے. لوگ اس سے جڑتے چلے جا رہے ہیں. ابھی بمبئی کے مسلمان ایم ایل اے جو ہیں وہ بھی اربعین کے جلوس میں نظر آئے. امین پٹیل، یہ کیا ہے؟ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ جا رہے ہیں. ابھی گاندھی جی کے پوتے جو ہیں وہ بھی اسی اربعین کے جلوس میں نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت فکر ہے، یہ پیغام کربلا ہے. برطانیہ کی ایک فوٹوگرافر ہے، املی نام ہے شاید اس کا، 2017 اور 18 میں وہ اربعین کے جلوس میں گئی. کیوں گئی؟ رپورٹنگ کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے. اور وہاں جا کر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، منظر کو دیکھا، جذبوں کو دیکھا، حوصلوں کو دیکھا، محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، اخلاص کو دیکھا، لوگوں کے درمیان محبت حسین. یہ وہ سیزن ہے، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ محل ہے. نجف سے کربلا وہ علاقہ ہے جس میں ہر انسان محبت کے پرچم تلے جا ہے. ورنہ یہی عراق کے کیا حالات تھے؟ ہر قبیلہ لڑنے کے لیے تیار تھا، ہر پارٹی ایک دوسرے پہ جو ہے حملہ کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن یہی اربعین کے جلوس میں دیکھ لیں، سب طرف امن و امان، سکون اور اطمینان، جذبہ ایثاری، وفاداری، خدمت گزاری، مہمان نوازی، ہمدردی، صلہ رحمی، ایثار، سب نظر آ رہا ہے. یہ رپورٹر کہتی ہے میں گئی، میں نے دیکھا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم تو صدام کی حکومت میں رہتے تھے تب کیسے کرتے تھے؟
تو ان لوگوں نے کہا ہم چھپ کر کرتے تھے، ہم خدمت زوار تب بھی کرتے تھے لیکن چھپ کر کرتے تھے، ستایا جاتا تھا لیکن پھر بھی کرتے تھے۔ تو انسان راہ پہ چلے، بہت سی فوٹو آ رہی ہے علماء کرام کی، جواد تبریزی صاحب کی آ رہی اور دیگر علماء کی آ رہی ہے کہ وہ پرانے زمانے میں تنہا نکلتے تھے، 2-4 نکلتے تھے، وہ مشی کرتے تھے، یعنی کہ ایک راہ دکھلائی گئی ہے کہ اس راہ پہ چلو تو تمہیں کمال ملے گا۔ اور آج زمانہ دیکھ رہا ہے کہ جو علماء نے کر کے دکھلایا ہے آج قوم اس پہ چل کے سرفراز ہو رہی ہے۔ آج کتنی گیدرنگ ہے، آج کتنا مجمع ہے، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہماری سوسائٹی کے لوگ بھی گئے، آج ہم نے اسٹیٹس دیکھا کہ بیروت ایئرپورٹ پر التماس دعا ہم نے بھی ڈالا، کتنے لوگ جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مجمع اس سال۔ تو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ وہی کربلا کا پیغام ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں 2 سال گئی، میں نے رپورٹنگ کی، میں نے سب سے ملاقات کی، میں نے قریب سے دیکھا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کس حیدری چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ بعد میں بیان کر رہی ہے کہ ہم نے جو عراق میں قریب سے دیکھا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے، گفتگو کی ہے، اس میں کچھ اہم نکات یہ ہیں کہ یہ لوگ سال بھر اپنا اس موقع کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، سال بھر تیاری کرتے ہیں، اور اپنے کاروبار میں سے 20% اسی کے لیے رکھتے ہیں تاکہ زائرین امام کی خدمت کر سکیں۔ کسی نے اچھا لکھا تھا کہ جہاں مانگ زیادہ ہو جاتی ہے وہاں دام بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو، جتنا زیادہ مجمع ہو جاتا ہے اتنا ہی فری میں کھانا کھلا دیا جاتا ہے نام حسین پہ۔ کیوں؟ انہیں یاد ہے کربلا کی بھوک، انہیں یاد ہے کربلا کی پیاس، انہیں یاد ہے۔ اب اس راہ پہ چلنے والا کوئی بھی عزادار، کوئی بھی محب، کوئی بھی عقیدت مند بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹیشو بانٹ رہے ہیں، تبرکات بانٹ رہے ہیں، پانی بانٹ رہے ہیں، اور جتنے لینے والے ہیں وہ ہر ایک جو ہے اس بچے کو، اس بچی کو بوسہ لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ کہ جتنے جانے والے ہیں ہر ایک کربلا کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ آج تم اس راہ پہ جا رہے ہو تو تمہاری اتنی عزت ہے، تمہاری اتنی خدمت ہے، ان کے ذہنوں میں ہے کہ ادھر ہی سے اہل حرم بھی گزرے تھے، ادھر ہی سے اہل حرم بھی گزرے تھے، ادھر ہی سے جناب سکینہ بھی گزری تھیں، لیکن جگہ جگہ تماچے مارے گئے، جگہ جگہ رلائی گئیں، جگہ جگہ تڑپائی گئیں۔ آج اس راہ پہ جب بھی کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے تو چاہنے والے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ قریب کا معاملہ ہو کہ جناب سکینہ مجلسوں میں آتی ہیں، پھوپھی کے ساتھ آتی ہیں، جدہ کے ساتھ آتی ہیں، بابا کے ساتھ آتی ہیں، دادا کے ساتھ آتی ہیں، اور جب رونے والے عزاداروں کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں اے کاش یہ کربلا میں ہوتے، جنہوں نے دیکھا نہیں تو اتنا رو رہے ہیں۔ آج نجف سے کربلا جانے والے اسی منظر کو اپنے دل و دماغ میں سمائے ہوئے ہیں۔
عزاداری کرتے ہوئے واہ حسینہ پڑھتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے ہائے سکینہ کہتے ہوئے بی بی اسی راہ پہ آپ کو رلایا گیا تھا، لیکن آج آپ کی محبت میں پانی بانٹے جا رہے ہیں۔ بی بی آپ کو اسی راہ پہ بھوکا رکھا گیا تھا، آج اسی پہ آپ کی محبت میں کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ آپ کو دوڑایا گیا تھا، تڑپایا گیا تھا، آج ہر عزادار کی جو ہے خدمت گزاری کی جا رہی ہے، مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ عزاداروں اسی راہ سے اہل بیت گزرے ہیں اور شام کی منزل پہ پہنچے ہیں۔ شام کی منزل تو بڑی سخت منزل ہے، بڑی سخت منزل ہے۔ سید سجاد جب تک زندہ رہے 61 ہجری سے 95 ہجری تک چوتھے امام زندہ رہے، جب بھی روتے رہے ہائے شام۔ یہ بازار شام بھی تھا، یہ زندان شام بھی تھا، یہ دربار شام بھی تھا۔ شام کی منزل بڑی عجیب ہے، اہل بیت کے لیے بڑی سخت منزل ہے۔ غیرت مند عباس اس کا سر جو ہے نیزے پہ نہیں ٹکتا، اس کے سر کو جو ہے رسیوں سے باندھ کے گھوڑے کے گلے میں باندھا گیا ہے۔ جب گھوڑے چلتے ہیں تو پیر سے سر عباس زخمی ہوتا ہے، لیکن یہ سر زخمی ہو یہ گوارا ہے، لیکن نیزے پہ بلند ہو یہ گوارا نہیں۔ اے مولا عباس یہ کیوں؟ کہا میری مائیں بہنیں بے ردا ہے، بازار میں تماشائیوں کا مجمع ہے، میری سکینہ کو تڑپایا جا رہا ہے، بے مخلع چادر گزارا جا رہا ہے۔ عباس کو گھوڑے کے درد لگے یہ برداشت ہے، لیکن اہل حرم بے مخلع بازاروں سے گزارے جائیں یہ برداشت نہیں ہے۔ عزاداروں سکینہ کیسے گزری ہوں گی؟ حسین کی 4 سالہ بچی کتنے سخت مصائب کی منزل میں ہے، کتنے سخت امتحان کی منزل میں ہے کہ جسے کوئی سکون دینے والا نہیں۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ جب نجف سے جو ہے کربلا کی راہ میں کوئی بچی ملتی ہے، کوئی عمر کا بچہ ملتا ہے تو ہر عزادار روتے ہوئے بوسہ لیتا ہے، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ کہتے ہوئے گلے لگا لیتا ہے۔ بی بی ہم آپ کی راہ پہ ہیں، وہ ستانے والے تھے، ہم آپ کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ عزاداروں شام کا منظر، شام کا وہ امتحان سکینہ نے جو گزارا کہ دنیا کی کوئی بیٹیاں اس منزل سے نہ گزری ہوں گی جتنا امتحان سکینہ نے دیا ہوگا۔ دربار شام تھا، ایک مرتبہ یہ کہا گیا اس بچی کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، عزاداروں تڑپ کے رہ گئی، ہائے مجھے کنیزی میں خریدا جائے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، زینب کا آگے بڑھنا تھا کہ جو دربار میں تھے انہوں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے۔ اے عزادارو وہ منزل بھی آئی کہ ایک مرتبہ فضہ نے دربار شام کو دیکھا اور کہا اس میں تو حبشی نظر آ رہے ہیں۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا ہم تمہارے حبش کی رہنے والی شہزادی ہیں۔ ارے دیکھو کس طریقے سے پیش آیا جاتا ہے، بس درباریوں کا سننا تھا کہ یہ ہمارے شہر کی جو ہے ملکہ ہے۔ اس کی آواز سے حبشیوں نے تلوار نکالی، زینب و سکینہ
دربار میں تڑپ کے رہ گئیں۔ اے نانا، اے بابا، اے بھیا، کنیز کے چاہنے والے نکل آئے، لیکن آل رسول کا دفاع کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔